جب انسان حسد کی بلا میں، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ برائی اس کے قریب آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے انسان گر جاتا ہے، بلکہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، دوزخیوں میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ دنیا بھی حاسد کی برباد ہے اور حاسد کی آخرت بھی برباد ہے۔ کیونکہ آپ غور کیجئے گا، انسان حسد کس سے کرتا ہے؟ انسان حسد اس سے کریں گا جس کسی کے پاس علم ہو، جس کسی کے پاس دولت ہو، جس کسی کے پاس اولاد ہو، جس کسی کے پاس شہرت ہو، جس کسی انسان کے پاس جو ہے اچھائیاں ہو، خوبیاں ہو، کمال ہو، فضل ہو، کرم ہو، انہی سے آپ حسد کریں گے۔ لیکن اب ذرا غور کریے گا، حاسد کا، حسد کرنے والے کا تعلق حقیقت میں نعمتوں والے بندے سے نہیں ہے، نعمت عطا کرنے والے پروردگار سے ہے۔ نعمت عطا کرنے والے کیونکہ اگر کسی انسان کے پاس علم ہے تو آپ غور کیجئے، اس سے حسد کیا جاتا ہے، مگر یہ علم اس انسان کو دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے اور اس کی دولت سے لوگ حسد کر رہے ہیں، مگر یہ دولت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کے پاس اولاد ہے، جو بھی نعمت ہے جس سے انسان حسد کرتا ہے، یہ نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے۔ بندے کو جو نعمت عطا کی گئی ہے اس سے حسد ہو رہی ہے، اور نعمت کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی عطا سے جو ہے غداری ہو رہی ہے، اللہ کی نوازش و کرم کے ساتھ جو ہے معاملہ داری خراب ہو رہی ہے۔ تو بلکہ حاسد غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کرنے والا فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کرنے والے کے دل کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بلا ہے حسد، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اب اس برائی کی، حسد کی برائی کا اندازہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بندوں کو حکم دیا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کس سے؟ شیطان سے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں رہو۔ پھر اس کے بعد کہا ساحر، جادوگر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب آپ پھر غور کر کے دیکھیں گے، تیسرا وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالی خود جو ہے اپنی پناہ میں رہنے کا حکم دے رہا ہے، جس سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ حاسد ہے۔ قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ مجھ سے حسد کرے یا مجھ سے حسد پر اتر آئے۔ ذرا غور کیجئے گا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم، ساحر جادوگر سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہ تیسرا شخص ہے جس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، وہ ہے حاسد۔ اب ذرا غور کیجئے، حاسد کو اللہ رب العزت نے کن کی صف میں ذکر کیا؟ شیطان کی اور جادوگر کی صف میں کھڑا کر کے اس کا ذکر کر دیا۔ تو اللہ کی نظر میں بھی حسد کرنے والا اتنا خطرناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ ایک حدیث پاک آپ کو سنا، اس سے پہلے غور کیجئے گا، حسد صرف عام لوگوں میں نہیں ہوتا، جاہلوں میں ہی نہیں ہوتا، جو ہے بیہودہ قسم کے لوگوں میں ہی حسد نہیں ہوتا، بلکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی برائی ہے، اچھے لوگوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ اچھے ہوں، چاہے دینی اعتبار سے اچھے ہوں، ان کے اندر بھی حسد پایا جاتا ہے، اچھے لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے۔ حسد کی اتنی بڑی بلا ہے، یہ اچھے دھارکاریوں کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے، آخرت برباد کر دیتی ہے، جہنم رسید کر دیتی ہے حسد۔ نبی مکرم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 6 لوگ 6 وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 6 لوگ 6 وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پہلے عرب عصبیت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عرب والے عصبیت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، امراء ظلم و زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، چودھری لوگ تکبر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، تاجر لوگ خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ تاجر، تجارت کرنے والے، بزنس مین بددیانتی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اہل دیہات جہالت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور اب قابل غور نکتہ ہے، حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں علماء
حسد کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر علماء حسد کی وجہ سے، عالم عالم سے حسد کرتا ہے، مولوی مولوی سے حسد کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حسد ہوں گی علماء کے بیچ میں، علماء کی بربادی کا سبب حسد کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کینہ پرور دیندار نہیں ہوتا، لوگوں کے عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا، اور چغل خوری کرنے والے کو امن نصیب نہیں ہوتا، اللہ اکبر اور حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر حسد جو ایک دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے۔ اب اس کا علاج کیسا ہوگا؟ کیونکہ جب تک یہ بیماری نہیں جائے گی انسان فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتا، اللہ کی رضا نہیں پا سکتا، جنتی نہیں ہو سکتا، انسانوں کے بیچ میں جو ہے اس کا مقام و مرتبہ بن نہیں سکتا، خاندان میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، دوست و احباب میں اس کا کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ حسد کی وجہ سے اتنے سارے نقصان ہیں، اور یہ دل کی بیماری ہے حسد۔ مگر اب یہ حسد نکلیں گا کیسے؟ دیکھیے، اگر سر کا درد ہو آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرا سکتے ہیں، اگر آپ کو جو ہے پیٹ کا درد ہو آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرا سکتے ہیں، آپ کو اگر بی پی کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، جو ہے کڈنیز کا مسئلہ ہو، ہارٹ کا مسئلہ ہو، آپ جو ہے یہ جسمانی امراض کا علاج آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ دل کا وہ مرض ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ حسد کو ختم کرنے والی آج تک کوئی دوا نہیں نکلی، حسد کو جو ہے ختم کرنے والی آج تک کوئی انجیکشن نہیں بنائی گئی، حسد کو ختم کرنے والی آج تک جو ہے کوئی ایسا خوراک نہیں نکلا جس کو کھانے کی وجہ سے دل سے حسد ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ پوچھیں اگر یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، انسان کو جہنمی اور دوزخی بنا دیتی ہے، تو پھر اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ تو فرمایا جاتا ہے، کان کھول کر سن لیں، حسد والی بلا بیماری اور دل کے جتنے روحانی امراض ہیں ان ساری بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، سبحان اللہ اولیاء اللہ کی مجلسوں میں ہوتا ہے، خانخواہوں میں ہوتا ہے، پیران کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ دنیا میں اولیاء اللہ ایک ایسی جماعت ہے جو ان روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، انسان کے دل سے حسد نکالتے ہیں، گناہ کی خواہش کو ختم کرتے ہیں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں، اور اللہ سے ملانے والی راہ اور طریقہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اسی لیے اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء اللہ سے تعلق، اولیاء اللہ سے وابستگی، بزرگان دین سے عقیدت، محبت ہی ہمارے لیے ان بلاؤں سے، ان بیماریوں، ان برائیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ